السلام علیکم۔ اسلام میں کچھ اوقات اور مقامات کو خصوصی فضیلت حاصل ہے اور اہل اسلام ابتدائی سے ان اوقات اور مقامات کو جانتے اور ان میں عبادات، دعاؤں، مناجات اور گریہ وزاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ مثلاً مقامات میں مسجد حرام، مسجد نبوی، مینا، عرفات، بیت المقدس اور مسجد قباء وغیرہ، اور اوقات میں شب قدر، یوم عاشوراء، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، یوم عرفہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن ہے۔ انہی اوقات مبارکہ میں جو شریعت کے ہر دور اور ہر قرن میں مشہور و معروف رہے 15 شعبان کا دن اور رات ہیں۔ 15 شعبان کا دن بھی فضیلت والا ہے اور اس کی رات بھی فضیلت والی ہے، اور 20 احادیث ان کی فضیلت پر وارد ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 15 شعبان کی فضیلت پر جتنی بھی روایات موجود ہیں وہ سب ضعیف اور موضوع ہیں اور قابل عمل نہیں، لیکن یہ بات پورے طور پر درست نہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت والی روایات کسی ایک راوی یا کسی ایک کتاب میں موجود نہیں، بلکہ یہ متعدد کتابوں میں موجود ہیں، اور کبار ائمہ جیسے طبرانی، ابن حبان، بہقی، امام احمد، ابن ماجہ اور بزار نے اپنی کتب میں لکھی ہیں۔ یہ روایات گو کہ صحت کے اعلیٰ پائے کی نہیں، لیکن اتنی بھی گری پڑی نہیں ہیں کہ سرے سے قابل عمل ہی نہ ہوں۔ چونکہ ضعیف روایات کئی ایک ہیں اور متعدد صحابہ سے مروی ہیں، بعض کی سند میں زیادہ کلام نہیں، بعض کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں جگہ دی ہے، بعض کی سند کو منذری نے لا باس بہ یعنی کوئی حرج نہیں فرمایا۔ اس لیے محدثین کے اصول کے مطابق مجموع احادیث سے شب برات کی فضیلت ثابت مانی جائے گی۔ یہی بات عام طور پر محدثین اور فقہاء کے درمیان مشہور ہے اور یہی حق ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جو عام طور پر ایسی باتوں کو نہیں مانتے، وہ بھی شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے قائل ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اتنی احادیث آئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات فضیلت والی ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کے دھوکے میں آ کر اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور سکے۔ اب آئیے ایک نظر اس رات کی فضیلت اور اہمیت پر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا عبادات ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس رات میں کیا تھا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مشرک اور دوسروں سے دشمنی اور کینہ رکھنے والے کے سوا باقی تمام لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں اٹھی اور آپ کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلے اور واپس ہوئے۔ جب آپ سجدے سے اٹھے اور نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے عائشہ، کیا تم نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے سجدہ طویل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دشمنی رکھنے والوں کو مؤخر کر دیتے ہیں ان کی حالت پر۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، اپنے دونوں کپڑے اتارے اور لیٹے، پھر ابھی پورا آرام بھی نہیں فرمایا تھا کہ اٹھے اور دونوں کپڑے پہن کر چل دیے۔ مجھے بہت غیرت لائی کوئی، میں نے سمجھا کہ اپنی کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی، آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ آپ مومن مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ اپنے رب کی حاجت میں ہیں اور میں اپنی ضرورت میں ہوں۔ میں واپس کمرے میں آئی، میرا سانس چڑھا رہا، آپ بھی میرے بعد تشریف لائے اور پوچھا اے عائشہ یہ تیرا سانس کیوں چڑھ رہا ہے؟ میں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، لیکن مشرک، دشمنی رکھنے والے، رشتے کو کاٹنے والے، ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کی عادت والے کی طرف نہیں دیکھتے۔ ناظرین، شب برات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جا کر عبادت کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ نہ صرف ترغیب دی اور حکم دیا بلکہ اس رات کی فضیلت بھی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں جاگنے والے پر جنت واجب ہو جائے گی۔ پہلی رات ہے 8ویں ذی الحجہ کی رات، دوسری رات ہے 9ویں ذی الحجہ کی رات، تیسری عید الفطر، چوتھی عید الاضحیٰ اور 5ویں شب برات کی رات ہے۔ ان 5 راتوں میں جاگنے والے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب قرار دی گئی ہے۔
اسی لیے فقہائے کرام نے فرمایا کہ شب بارات یعنی شعبان کی 15ویں رات کو جا کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ شب بارات کے حوالہ سے موجود احادیث کے مجموعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری کی، قبرستان میں جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی، طویل نماز ادا کی، اور اس کا پتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے چلتا ہے، اور اسی طرح اپنے لیے اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں جا کر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز ادا کریں، قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عاقبت اور اپنے مقاصد دارین کے لیے دعا فرمائیں۔ دوسری بات ان حدیث سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس رات بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، دوسروں کے ساتھ کینہ اور دشمنی رکھنے والا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنے والا، بدکار مرد اور عورت، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے ناطے توڑنے والا، شلوار پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کا نافرمان، شراب پینے والا۔ لہٰذا ان گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ اس رات اللہ کی نظر کرم ہم پر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں شب بیداری اور عبادت کیسے کی جائے، تو اس بارے میں علامہ حسن بن عمار فرماتے ہیں، شب بیداری کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کے اکثر حصے میں اور ایک قول کے مطابق کچھ حصے میں قرآن و حدیث کے پڑھنے یا سننے میں مشغول رہے، یا تسبیح پڑھتا رہے، یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتا رہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص طریقہ وہ مسنون نہیں ہے۔ جس طرح بھی آپ کا دل چاہے، اگر آپ کا دل نماز کو چاہ رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ تسبیح کرنا چاہ رہے ہیں تو تسبیح کر سکتے ہیں، اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت کر لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، دیگر کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے۔ الغرض جس طرح آپ کی طبیعت کو آسان لگے آپ اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں۔ کوئی خاص طریقہ یا عبادت کا کوئی خاص معمول اس رات میں نہیں ہوا ہے، اور اگر ہو سکے تو صلاۃ تسبیح ادا کر دیجئے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس رات میں پڑھنے کی تو اور بھی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین رب العالمین۔